استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہم آپ کے لیے موضوع لے کر آئے ہیں دعا کی قبولیت کے اوقات۔ جی ہاں، باقاعدہ اس موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہیں: اے لوگو، بے شک اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے سلسلے میں ہم ان اوقات کا ذکر سنیں گے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ ساعتیں، وہ گھڑیاں جو اقوال بزرگان دین سے یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ یہاں اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ گھڑی کا ذکر کرتے ہیں جس میں بندے کی دعا مقبول ہے، وہ ہے شب قدر۔ جی ہاں، جسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے۔ یوں تو شب قدر کو ماہ رمضان المبارک کی تاک راتوں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں یا 29ویں شب میں تلاش کرنے کا حکم ہے، لیکن اکثر علماء رمضان المبارک کی 27ویں شب کو شب قدر قرار دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی یہ تاک راتیں جاگ کر عبادت کرتے ہوئے اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوئے گزارے۔ بہت ساری راتیں ہم سو کر گزارتے ہیں، لیکن بعض راتیں وہ ہوتی ہیں جس میں جاگ کر سوئی ہوئی قسمت کو جگانا ہوتا ہے۔ یہ وہی راتیں ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ایک دعا کی قبولیت کی گھڑی روز عرفہ بھی ہے، یعنی ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ۔ یہ عام ہے، حاجی ہو یا غیر حاجی سب کے لیے عام ہے، مگر حاجی کے لیے اس میں بھی خصوصیت ہے۔ حاجی 9 ذوالحجۃ الحرام کو احرام کی حالت میں میدان عرفات میں ہوتا ہے، اور آج کا دن حاجی کے لیے ایسا مبارک دن ہوتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا کفارہ وقوف عرفہ ہی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جو صرف اور صرف عرفات کے میدان میں وقوف کرنے سے ہی مٹتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ عرفے سے زیادہ کسی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحت یعنی فخر فرماتا ہے۔ ایک مبارک گھڑی وہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ صرف گھڑی نہیں بلکہ یہ تو مکمل ماہ ہے۔ جی ہاں، ماہ رمضان المبارک مطلقاً دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس کی صبح ہو، اس کی شام ہو، اس کی دوپہر ہو، اس کی دن کی کوئی بھی گھڑی ہو یا اس کے شب کی کوئی بھی گھڑی ہو، ماہ رمضان دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں روزے تو رکھتے ہیں لیکن دعاؤں سے غفلت کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کو غنیمت جانے، جب ماہ رمضان ملے تو اس میں روز و شب دعا میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کے لیے دعا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان مل جائے اس کی بھی دعا کرے، اور جب ماہ رمضان مل جائے تو ماہ رمضان المبارک کی ساعتوں میں دعاؤں سے غفلت نہ کرے۔ ایک مبارک گھڑی
جس میں دعا قبول ہوتی ہیں وہ ہے شب جمعہ، یعنی جمعہ کی رات۔ جمعرات کا دن گزرنے کے بعد، یعنی جمعرات کا دن مکمل ختم ہو گیا تو اس کے بعد جو رات آتی ہے کہ یہ رات گزرنے کے بعد دوسرا دن جمعہ کا ہوگا، یعنی صبح جمعہ کی ہوگی، تو یہ جو رات ہیں یہ رات شب جمعہ کہلاتی ہے۔ اور شب جمعہ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ہے۔ روز جمعہ یعنی جمعہ کا دن یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ پھر دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیوں میں سے ایک گھڑی یہ لکھی ہے کہ ٹھیک آدھی رات کہ اس وقت تجلی خاص ہوتی ہے، اس میں بھی دعا کرنا چاہیے۔ سحر یعنی رات کا چھٹا حصہ، صبح جب چمکتی ہے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ساعت جمعہ یعنی جمعہ کے دن مغرب سے کچھ پہلے کی جو گھڑیاں ہوتی ہیں یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ناظرین ذرا غور فرمائیں کہ جمعہ کی رات دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے، جمعہ کا دن یہ قبولیت والا دن ہے، اور جمعہ کی کچھ ساعتیں ایسی آتی ہیں جو دعا کی قبولیت والی ساعت ہوتی ہیں۔ اکثر اقوال جمعہ کی وہ ساعت جس میں قبولیت دعا کی امید زیادہ ہے وہ یہی ساعت ہے، یعنی مغرب سے کچھ دیر پہلے دعا کی جائے کہ مقبول ہوگی۔ ساعت جمعہ کے بارے میں علماء اکرام کے 40 سے زیادہ اقوال ہیں، ہر ایک نے مختلف قول بیان کیا کہ جمعہ کی ساعت قبولیت والی وہ یہ ہیں، لیکن وہ قول جسے اکابر محققین علماء اور کثیر ائمہ اکرام رحمہم اللہ السلام نے جو اختیار فرمایا وہ 2 ساعتیں ہیں۔ ایک تو وہی جس کا تذکرہ ہوا کہ جمعہ کے دن مغرب سے کچھ دیر پہلے دعا کی جائے کہ قبولیت کی گھڑی ہے، اور دوسرا قول دوسری گھڑی وہ ہے کہ جب امام منبر پر بیٹھے اس وقت سے فرض جمعہ کے سلام تک ساعت موعودہ ہے، یعنی یہ وہ ساعت ہے جس میں دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جو دوسری ساعت میں نے بیان کی کہ امام منبر پر بیٹھے اس وقت سے لے کر فرض جمعہ کے سلام تک، اس کے بارے میں ایک احتیاط یہ ہے، اس میں یہ بات ضروری ہے کہ اس دوران دل سے ہی دعا مانگی جائے، کیونکہ اس دوران کسی بھی قسم کا کلام کرنا منع ہے، دل ہی دل میں دعا کریں۔ ایک ساعت جو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے وہ ہے بدھ کے دن ظہر و عصر کے درمیان، خصوصاً مسجد فتح میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن مسجد فتح میں دعا کی، پیر، منگل اور بدھ کے روز نمازوں ظہر اور عصر کے درمیان دعا قبول ہوئی، اور ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر خوشی ظاہر ہوئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آئی میں نے اس ساعت میں یعنی بدھ کے روز ظہر اور عصر کے درمیان دعا کی اور میری وہ دعا قبول ہوئی۔ بدھ کا دن غنیمت جانے اور ظہر و عصر کے درمیان خصوصی دعا کا اہتمام کریں۔ ایک دعا کی ساتھ یہ بیان ہوئی ہے کہ بندہ جب مسجد کو جائے تو مسجد کو جاتے وقت دعا کرے کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اور وقت اذان حدیث پاک میں ہے کہ اس وقت یعنی جب اذان ہو رہی ہو اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو اس وقت میں بندہ جو دعا کرے وہ دعا قبول کی جاتی ہے۔ وقت تکبیر یعنی جب اقامت پڑھی جا رہی ہو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر ایک قول یہ بھی ہے کہ اذان و اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آج ایک تعداد ہے جو نمازوں سے دور ہے، لیکن ایک تعداد وہ ہے جو نماز تو پڑھتی ہے لیکن با جماعت نماز پڑھنے کا معمول نہیں، بعض با جماعت تو پڑھتے ہیں لیکن یہ ایسے وقت مسجد میں پہنچتے ہیں جب جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے یا جماعت کھڑے ہونے میں کچھ وقت باقی ہوتا ہے۔ کاش کہ ہمارا یہ معمول ہو جائے کہ ہم اذان اس وقت سنیں جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچ چکے ہو۔ اطمینان سے وضو کیجئے،
اذان کا جواب دیجئے، سنت قبلیہ ادا کیجئے اور پھر اس کے بعد دعا میں مشغول ہو جائیے۔ اور یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے اقامت کہنے تک، اس کو غنیمت جانیے۔ ایک گھڑی علماء نے وہ بیان فرمائی ہے کہ جب امام نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے وَلَا الضَّالِّينَ کہتا ہے تو اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اس وقت میں آمین کہنا یہی دعا ہے۔ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں، جی ہاں، ایک ساتھ 5 گھڑی جو روزانہ ہر مسلمان کو نصیب ہو سکتی ہیں اگر بندہ اس کی پابندی کر لے، وہ ہے 5 گانا فرض نمازوں کے بعد کی گھڑیاں۔ 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد بندے کی دعا مقبول ہے کہ اب دعا کی قبولیت کی گھڑی آ چکی ہے۔ بلکہ امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، صرف فرض نماز ہی نہیں بلکہ بندہ جو بھی نماز پڑھے اس نماز کے بعد جب وہ دعا کرے گا اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ایک دعا کی ساعت یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ بندہ سجدے میں ہو، کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ اس سے زیادہ کبھی اپنے رب سے قریب نہیں ہوتا، تو سجدے میں دعا زیادہ مانگا کرو۔ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس حالت میں دعا کرے کہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اس سے فارغ ہونے کے بعد دعا کرے۔ تلاوت کرنے کا اپنا معمول بنائیے کہ تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ توجہ کے ساتھ اگر تلاوت کسی کی سنا ہے تو تلاوت سننے کے بعد دعا کرے، یہ بھی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ جب تلاوت کرتے ہوئے مکمل قرآن پاک پڑھ چکے، قرآن ختم ہو گیا، تو دعا کرے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، خصوصاً قاری کے لیے یعنی پڑھنے والے کے لیے، کہ با ارشاد حدیث شریف ایک دعا تو ضرور مقبول ہے۔ ایک گھڑی یہ بیان ہوئی کہ آب زمزم پی کر دعا کریں، کہ حدیث پاک میں فرمایا زمزم اس لیے ہے جس لیے پیا جائے، یعنی جس نیت سے زمزم کو پیا جائے اس نیت میں کامیابی حاصل ہوگی، وہ ارادے اس کے پورے ہوں گے، وہ مقصد اسے حاصل ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان کیا پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، لکھتے ہیں یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے، اسی زمزم میں کوثر ہے۔ زمزم شریف پینے کے بعد دعا کرے کہ حدیث میں ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد شروعاتی دور میں مہینہ بھر صرف آب زمزم پیا، مکے پاک میں پوشیدہ تھے، کچھ کھانے کو نہ ملتا تھا، تنہا اس مبارک پانی نے کھانے پینے دونوں کا کام انجام دیا، بدن بھی نہایت تر و تازہ اور فربا ہو گیا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو بھی بار بار آب زمزم پینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اے کاش کہ ایسی حالت ہو کہ خانہ کعبہ سامنے ہو، زمزم پی رہے ہو اور خانہ کعبہ کو دیکھ کر دعا کرے۔ جب کوئی عمرہ کے ارادے سے یا حج کے ارادے سے جاتا ہے اور جب مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے روبرو آتا ہے اور جب سب سے پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو اس وقت کی گھڑی کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ وہ گھڑی ہے کہ بندے کی دعا قبول ہوگی۔ ایک ساعت وہ ہے کہ جب بندہ روزہ رکھ کر افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، اور اس وقت وہ اپنے رب سے جو سوال کرے، جو مانگے، اللہ عز و جل اسے عطا فرماتا ہے۔ میہ برسنے کے وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میہ کہتے ہیں زوردار بارش کو، جب بارش برسے اس وقت اللہ سے دعا کرے کہ دعا کی قبولیت کی ساعت آ چکی ہے۔ جب مرغ اذان دے اس وقت دعا قبول ہے۔ یہ سب اوقات حدیث میں آئے ہیں، اور مرغ بولنے کے باب میں ارشاد ہوا ہے کہ وہ ملائکہ رحمت کو دیکھ کر بولتا ہے، اس وقت اللہ کا فضل مانگو۔ یعنی جب مرغا بانگ لگائے، مرغا بولے، اس کا بولنا یہ ملائکہ رحمت کو دیکھ کر بولنا ہوتا ہے، اس وقت دعا کرے کہ دعا کی قبولیت کی ساعت آ چکی۔
مجمع مسلمانان میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی جہاں مسلمانوں کا مجموعہ ہو، مسلمان بڑی تعداد میں جمع ہو، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں 40 مسلمان جمع ہو، ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوگا۔ یہ ایسی ساعت ہوتی ہے کہ اس وقت بندہ اپنے رب سے جو دعا کرے گا وہ قبول ہوگی۔ سنت و بھرے اجتماع میں رحمتیں کیوں نازل نہ ہو؟ ان عاشقان رسول میں نہ جانے کتنے اللہ کے نیک بندے، اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام ہوتے ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں جماعت میں برکت ہے اور دعا مجمع مسلمین اقرب بقبول، یعنی مسلمانوں کے مجمعے میں دعا مانگنا قبولیت کے قریب تر ہے۔ ہم ان گھڑیوں کے بارے میں سن رہے تھے جن گھڑیوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ابھی ایک اور گھڑی جو دعا کی قبولیت کی ہے وہ ہے ذکر خدا اور ذکر رسول کی مجلس۔ یہ وہ مبارک اور بابرکت مجلس ہوتی ہے کہ اس مجلس میں شرکت کرنے والوں کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ ایک گھڑی یہ بیان ہوئی کہ مسلمان میت کے پاس، جب مسلمان کوئی انتقال کر جائے تو اس کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، خصوصاً جب اس کی آنکھیں بند کرے اس وقت دعا کرے کہ یہ دعا کی قبولیت کی ساعت ہے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت، یعنی جب مسلمان انتقال کر جائے اور اس کی آنکھیں بند کی جا رہی ہو، اس وقت نیک ہی بات منہ سے نکالو کہ جو کچھ کہو گے فرشتے اس پر آمین کہیں گے۔ نیک بات نکالے، دعا کرے، چاہے میت کی مغفرت کی دعا کرے اور اس کے بعد اپنی مغفرت کی دعا کرے، کل مومنین کی مغفرت کی دعا کی جائے کہ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ایک ساعت جو روایتوں میں آئی ہے وہ ہے وقت رقت دل، دعا کی قبولیت کی ساعت ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دل کی نرمی اور گریہ و زاری کے وقت دعا کو غنیمت جانو کہ وہ رحمت کی ساعت ہے۔ کبھی کبھی تو ایک انسان پر ایسا وقت آتا ہے کہ دل بالکل سخت ہوتا ہے، کوئی بات اثر نہیں کرتی، لیکن ایک وقت انسان پر ایسا بھی آتا ہے کہ دل بالکل نرم ہوتا ہے اور بندے کا دل عبادت کی طرف جھکا ہوتا ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ میں عبادت کروں، اسے دل ہی دل میں اپنے کیے کرتوتوں پر ندامت ہو رہی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ وہی ساعت ہے کہ جب بندے کی دعا قبول ہے، اس وقت دعا کرے۔ ایک ساعت دعا کی قبولیت کی سورج ڈھلتے وقت کی بھی ہے، یعنی غروب آفتاب کے وقت دعا قبول ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اس وقت دعا کی جائے۔ ایک مقام پر تو یوں ارشاد ہوا کہ جب سائے پلٹیں اور ہوائیں چلے تو اپنی حاجات عرض کرو کہ وہ ساعت اوابین کی ہے، یعنی وہ وقت اللہ عز و جل کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے، اس وقت دعا کی جائے۔ رات کو سو گئے، اب رات کے کسی بھی حصے میں جب آنکھ کھلے تو دعا کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کی ساعت بیان کی گئی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رات کو سوتے سے جاگے پھر کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد اللہم اغفر لی کہیں، یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما کہیں، تو اب دعا مانگے قبول ہوگی۔ اور اگر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں تو نماز بھی قبول کی جائے گی۔ بعد قراءت سورہ اخلاص، یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد دعا کرے کہ دعا قبول ہوگی۔ سورہ اخلاص کیا ہے؟ قرآن پاک کی بڑی مشہور سورت قل هو اللہ احد، مکمل یہ سورت پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں۔ ایک ساعت رجب المرجب کی چاند رات بھی ہے،
یعنی رجب کا جب چاند نظر آتا ہے اس وقت جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوگی۔ شب براءت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات، یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ شب عید الفطر کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کی رات ہے، اسے لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ یکم شوال المکرم، 1 شوال المکرم، کہ ماہ رمضان مکمل ہونے کے بعد جو رات آتی ہے جس کی صبح عید کی خوشیاں منائی جائے گی، وہ رات شب عید الفطر کہلاتی ہے۔ اس رات میں بہت سارے لوگ شاپنگ کے لیے مارکیٹوں میں نکل جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو اس رات اپنے رب سے اس کا فضل طلب کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، کہ یہ دعا کی قبولیت کی ساعتیں ہیں۔ ابن عساکر نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ رجب کی پہلی رات دعا رد نہیں ہوتی، شعبان المعظم کی 15ویں شب جسے ہم شب براءت کہتے ہیں دعا رد نہیں ہوتی، شب جمعہ دعا رد نہیں کی جاتی، شب عید الفطر یعنی شوال المکرم کی چاند رات، اور شب نحر یعنی ذوالحجۃ الحرام کی 10ویں شب، یہ وہ 5 مبارک راتیں ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک دعا کی قبولیت کی گھڑی یہ ہے کہ رات کی پہلی تہائی حصے میں دعا کی جائے۔ تہائی رات کی تفصیل سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تہائی رات ہے کیا۔ مغرب کے بعد سے فجر کے وقت سے پہلے تک کے وقت اس کے 3 حصے کر لیے جائے تو اس میں جو پہلی ساعت ہے وہ دعا کی قبولیت کی ساعت ہے، اور ایک جگہ دعا کی قبولیت کی ساعت رات کا آخری حصہ بھی لکھا ہے، یعنی جو 3 حصے کہ مغرب سے لے کر فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک کے جو 3 حصے ہوئے تو اس کا پہلا حصہ دعا کی قبولیت کا حصہ ہے، اور اس کا آخری حصہ تہائی حصہ یہ بھی دعا کی قبولیت کا حصہ ہے۔ پھر دعا کی قبولیت کی ایک گھڑی اس وقت آتی ہے جب مؤذن اذان دیتے ہوئے حی علی الفلاح پر پہنچتا ہے، کہ اس وقت میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ سلسلہ ختم ہونے کے قریب ہے، 2 ساعتیں باقی ہیں جو دعا کی قبولیت کی ساعتیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جب سورہ انعام کی تلاوت کی جائے اور اس میں آیت نمبر 124 میں 2 اسم جلالت یعنی 2 بار اللہ آیا ہے، اس کے مابین یعنی اس کے درمیان میں دعا کرے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اس میں مثل ما اتی رسول اللہ کے بعد پھر اللہ کا نام آیا ہے، مثل ما اتی رسول اللہ پر رکے دعا کرے، پھر آگے کی آیت پڑھے کہ یہ بھی دعا کی قبولیت کی ساعت ہے۔ دعا کی ساعت یہ بھی ہے کہ جب صحیح بخاری شریف پڑھیں تو اس میں جب اصحاب بدر کے نام آئیں، ان اصحاب بدر کے نام پر دعا کی جائے کہ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ سلسلے کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اس سلسلے کے اختتام پر اللہ کے مبارک ناموں کا ایک وظیفہ بیان کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنے معمولات میں شامل کر کے اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ آج کا جو اللہ کا نام بیان کیا جائے گا وہ سنیے، اس کی فضیلت سنیے۔ آج کا جو نام ہے وہ ہے یا سمیع، 100 بار جو روزانہ پڑھے اور اس دوران گفتگو نہ کرے، جب یہ ورد کر رہا ہو کسی سے گفتگو نہ کرے اور پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ عز و جل جو مانگے گا پائے گا۔ آج کے سلسلے میں ہم نے دعا کی قبولیت کی گھڑیوں کا تذکرہ سنا۔ ان گھڑیوں میں جب بھی یہ گھڑیاں ہمیں میسر آئے خصوصیت کے ساتھ دعا کا اہتمام کیجیے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے حضور گڑ گڑانے والا، اپنے حضور دعا کرنے والا بنائے، آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ استغفر اللہ ربی